بات ہو رہی ہے فیفا ورلڈ کپ کی، لیکن ہم نے کرکٹ میں تو فکسر میچ فکسنگ کا سنا تھا، مگر یہاں پر جو مصر ارجنٹائن والا جو میچ ہے اس کو لے کر سوشل میڈیا پر جو غم و غصہ پایا جاتا ہے، چاہے وہ میسی ہو، چاہے وہ ارجنٹائن کی ٹیم ہو، چاہے ان کے کوچ ہو، سب کے ساتھ جو اس وقت ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے، اور سب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ تو بڑی زیادتی ہوئی ہے، یہاں پر بھی امریکہ کود گیا اور دیکھیں کہ کیسے یہاں پہ اسرائیلی لابی جو ہے وہ سرگرم ہو گئی۔ اچھا جی، فیفا ورلڈ کپ کے پہلے کوارٹر فائنل میں فرانس مراکش کو شکست دے کر ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا اور فرانس نے مراکش کو 2-0 سے شکست دی۔ فرانس کی طرف سے پہلا گول امباپے نے، دوسرا گول عثمان نے کیا۔ پہلے ہاف تک مقابلہ بغیر کسی گول کے برابر تھا اور اس کے بعد پھر امباپے نے ایونٹ میں میسی کے 8 گولز کا ریکارڈ برابر کر دیا۔ فرانس کی ٹیم مسلسل تیسری مرتبہ سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے اور اب ظاہر ہے یہ ورلڈ کپ اپنے کہتے ہیں نا اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، تو میزبان امریکہ، میکسیکو، کینیڈا ایونٹ سے باہر ہیں۔ اچھا، نیمار کی برازیل اور کرسٹیانو رونالڈو کی پرتگال کا سفر بھی پری کوارٹر فائنل سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ بڑے ایونٹ اور بڑے نام ایونٹ سے باہر ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں جو میچز کے ٹکٹس ہیں ان کی قیمت میں اچانک بڑی کمی آ گئی، نہیں لوگ باقاعدہ ان سٹارز کو، ان پلیئرز کو ایکچولی میں دیکھنے آ رہے تھے۔ تو جناب فٹ بال ایکسپرٹ علی طیب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کر لیں گے۔ علی، ورلڈ کپ میں کئی فیصلے متنازع ہوئے ہیں اور بہت سی کنٹروورسیز چل رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ ڈیبیٹس چل رہی ہیں، یہ فکسنگ کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، آپ کا کیا کہنا ہے ان الزامات کے اوپر؟ السلام علیکم۔ فکسنگ سے زیادہ یہ کہ آپ اس کا مانیٹری، مارکیٹنگ اور اکنامک ایسپیکٹ کو دیکھا جاتا ہے کسی بھی سپورٹس میں نا، فائنینشلی اس کو دیکھا جاتا ہے کتنا لوکریٹو ہے۔ امریکہ میں ایک قانون ہے جو برطانیہ میں نہیں ہے، کیونکہ یہ سپورٹ تو برطانیہ نے ہی وہاں کا ہی ہے اور یورپ میں بہت پاپولر ہے، کہ وہاں پہ ٹکٹس کی ری سیلنگ ہوتی ہے، وچ مینس اگر آپ نے ایک $10 کا ٹکٹ لیا تو آپ اس کو $50 کا بیچ سکتے ہیں۔ برطانیہ میں اور پورے یورپ میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے، جو ٹکٹ کی پرائسز ہیں وہی رہیں گی۔ تو امریکہ میں ذرا پیسے کو ملٹیپلائی کرنے کی مواقع زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح کیونکہ آپ نے جیسے ابھی بولا کہ لوگ کھلاڑیوں کو دیکھنے آ رہے تھے اور ٹکٹ کی سیلز میں اس میں کمی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، وہاں پہ کھلاڑیوں سے آئیڈینٹیفیکیشن ہے۔ تو جہاں پہ دنیا کے جتنے فٹ بال ایکسپرٹس ہیں وہ یہ بول رہے ہیں کہ جی فیفا نے ریفریز کے تھرو بڑے کھلاڑیوں کو، میسی کو خاص طور پہ، میسی اس پارٹ آف دا ورلڈ میں، امریکہ میں نارتھ بہت پاپولر ہے، تو اپنے ٹورنامنٹ کی اپیل اور جو گلوبل ویورشپ ہے ٹیلی ویژن کے اوپر، اس کو رکھنے کے لیے میسی کو ٹورنامنٹ میں رکھا ہے۔ کیونکہ سمپل سی سوال ہے، میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں، کیا آپ سوئٹزرلینڈ اور ایجپٹ کا کوارٹر فائنل دیکھنا چاہیں گے؟ شاید ہم لوگ دیکھ بھی لیں، لیکن باقی دنیا کے حصوں میں نہیں، وہ نہیں دیکھنا چاہیں گے۔ ان کو ارجنٹینا کو دیکھنا ہے، ان کو امباپے کو دیکھنا ہے، ان کو ہالینڈ کو دیکھنا ہے۔ سو اسی کے ساتھ ساتھ پھر بیٹنگ کے بھی بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ وہ بیٹنگ جو ہوتی ہے وہ لگتا ہے پیسہ، کیونکہ یہ تو پارٹ آف ایوری سپورٹ ہے نا بیٹنگ، تو کافی زیادہ پیسے کی انوالومنٹ، اور یہ ڈفرینٹ وہ جس کی وجہ سے جو ہے جتنے بھی فٹ بالنگ ایکسپرٹس ہیں اور جو مطلب قیاس رائیاں اور اسپیکولیشنز ہیں کہ جی فیفا کی طرف سے ایسا ہے کہ رکھا گیا ہے اور ایجپٹ کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ اور دیکھیں ایجپٹ کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، ہم تو فٹ بال سالوں سال سے دیکھ رہے ہیں، پورے سال دیکھتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جہاں پہ جو ہے فیئرنیس نہیں ہے، اور وہ بالکل بھی فیئر نہیں تھا۔ اٹ واز فکس، مطلب ہے کہ اٹ واز مینیپولیٹڈ ریزلٹ، ریفری کو بولا گیا تھا۔ دیکھیں ارجنٹینا نے اس گیم میں 17 فاؤل کیے، ان کو 0 پیلے کارڈ دیے گئے، ایک بھی یلو کارڈ نہیں دیا۔ ایجپٹ نے صرف 11 فاؤل کیے، ان کو 4 یلو کارڈ دے دیے گئے۔ ہر چھوٹی سی اس کے اوپر کولیجن کے اوپر جو سافٹ فاؤلز کہلاتے ہیں، وہ اتنی رف فٹ بال ہم پورے سال انگلش پریمیئر لیگ میں دیکھتے ہیں، اٹالین لیگ میں دیکھتے ہیں، اسپینش لیگ میں دیکھتے ہیں، یہ فاؤلز تو کچھ ہوتے بھی نہیں جس فاؤل پہ گول کو ڈس الاؤ کیا ہے۔ تو اور ارجنٹینا جو ہے وہ پنچنگ تو نہیں، مطلب ایلبوز کریں یا منہ پہ ہاتھ مار دیں یا بہت زیادہ ہیوی شف کریں، ان کو وہ الاؤ کرتے تھے گیم پلے کرنا۔ تو وہ بڑا کلیئرلی نظر آ رہا تھا کہ کتنا ایجپٹ کے ساتھ ناانصافی گئی۔ اور یہ ایجپٹ کے ساتھ ہی، اگر آپ کو ٹورنامنٹ کے شروع میں یاد ہو تو میسی نے پورا وہ اسٹارٹز اپ چیلنج الجیریا کے پلیئر کے اوپر دیا تھا، اور ان کو ریڈ کارڈ نہیں دکھایا گیا تھا، کیونکہ اگر ان کو ریڈ کارڈ دکھایا جاتا تو ان کو 1 سے 2 گیم کی سسپینشن ہو جاتی، جو میسی نہیں ہوتا۔ سوری میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا کیونکہ ابھی دنیا کا سب سے بڑا کھیل ہے اور اپنے اختتامی مراحل میں ہے فیفا، تو ہم نے آپ سے بہت سی چیزیں جانی ہیں، پلیز ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، چھوٹی سی بریک لے کے واپس حاضر ہوں گے۔
ویلکم بیک جناب, اور ہم ڈسکس کر رہے تھے فیفا راؤنڈ اپ کو. علی طیب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایکسپرٹ ہیں فٹ بال کے. علی, جاننا میں آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے جناب ایجپٹ اور ارجنٹینا کا جو میچ تھا, جو کہ سنسنی خیز بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن اس میں میسی نے بڑا ڈس اپوائنٹ بھی کیا, اور پھر اس میں ایک یہ بھی بات چل رہی ہے کہ جناب ریفری نے بہت غلط فیصلے کیے. آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے؟ دیکھیں, اگر آپ سٹیٹس کو اٹھا کے دیکھ لیں اس ورلڈ کپ کو 2022 کے گزشتہ ورلڈ کپ کو, تو مطلب اس ورلڈ کپ میں بھی ارجنٹینا کو سب سے زیادہ پینلٹیز دی گئی تھی, اس ورلڈ کپ میں بھی سب سے زیادہ پینلٹیز دی گئی ہیں. وہ ان کو 8 پینلٹیز ملی ہیں, دا موسٹ ٹو اینی پلیئر جس نے لی ہوگی ورلڈ کپ میں, اور 4 انہوں نے مس بھی کی ہیں, دا موسٹ بائی اینی پلیئر ان اے فیفا ورلڈ کپ ملا کے جتنے بھی ایڈیشن تھے. تو ان کو دیکھیں کچھ میچز میں جہاں پینلٹیز نہیں تھیں ان کو ملی گئی. دیکھیں فیوریٹزم تو دی جاتی ہے, برانڈ آف مارکیٹ کیا ہی گیا ہے ورلڈ کپ اراؤنڈ لیونل میسی کے. تو یہ جو کنٹروورسی جس کی آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں ان میں کہیں نہ کہیں صداقت ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں, اگر آپ سٹیٹس کو دیکھیں نا, تو 22 فاؤلز کے اوپر ایوریج آپ کو بتا رہا ہوں 1 یلو کارڈ ارجنٹینا کو ملتا ہے, دا لوئسٹ انٹرنیشنلی. مطلب وہ 22 فاؤل کریں گے تو ان کو کارڈ دکھایا جائے گا. اس کے برعکس اگر آپ انگلینڈ کو دیکھ لیں تو ان کو 7 فاؤلز پہ ملتا ہے, اگر وہ 7 فاؤلز کریں گے تو ان کو 1 یلو کارڈ ملے گا. سیویریٹی کی ہم بات نہیں کرتے. دیکھیں یہ سب سے بڑا ایک اور بھی جو متنازع چیز ایک بن گئی ہے وہ ویڈیو اسسٹنٹ ریفری ہے, VAR, کہ کب اس کو آنا چاہیے کب اس کو پلے میں نہیں آنا چاہیے. انہوں نے ورلڈ کپ سے پہلے قوانین چینج کیے تھے VAR کے, کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جب جو مین ریفری ہوتا تھا وہ آن فیلڈ ریفری ہوتا تھا, اگر وہ ریفر کرے گا, جیسے ہم نے کرکٹ میں دیکھا نا کہ اگر تھرڈ امپائر کی طرف بھیجا جاتا ہے تو جاتا ہے. اب انہوں نے قانون چینج کر دیا کہ جی جو ویڈیو اسسٹنٹ ریفری ہے وہ اپنے بذات خود جو ہے وہ انٹروین کر سکتا ہے. مطلب وہ اس نے کچھ دیکھا تو اس نے, اگر جب ایجپٹ نے گول کیا تھا تو اس نے ارجنٹینا کے فاؤل کے اوپر کیوں کیا, اور جب مو صلاح پہ فاؤل ہوا, محمد صلاح پہ آخر میں, تب اس نے کیوں نہیں انٹروین کیا, وہ بھی فاؤل تھا. اگر وہ گول ڈسالاؤ ہوا تو ادھر بھی ویسے ہی فاؤل تھا. میں آپ سے علی یہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ تو بڑی ہیوی انویسٹمنٹ بھی اس پہ ہوتی ہے, اور کرکٹ ایز کمپیئر ٹو کرکٹ یہ تو بڑا ایڈوانس کھیل ہے. یہاں پر پورا ڈیٹا جو ہے وہ فیڈ کیا جاتا ہے, اس ڈیٹا کو اینالائز کیا جاتا ہے, اس کے بعد یہ رزلٹ ہمارے سامنے آتے ہیں. تو یہاں پر اس طرح غلطی کی گنجائش تو نکلتی ہی نہیں ہے. کیا آگے یہ معاملہ آپ کو لگتا ہے کہ بس یہ کنٹروورسی اراؤنڈ دا ورلڈ کپ رہے گی, یا اس سے بیونڈ جا کے بھی, جیسے ہماری ایک ICC کا پلیٹ فارم ہے, وہاں پر جا کے متنازع فیصلے بھی ہو ہی جاتے ہیں, ان کا کوئی نتیجہ بھی نکل آتا ہے, یہاں پہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے جو اس کا کوئی رزلٹ نکالے گا؟ اٹس جسٹ اے کنٹروورسی. نہیں, یہ کنٹروورسی تو نہیں ہے. خیر اب آپ دیکھیں کہ ایجپشن جو ہے فٹ بال ایسوسی ایشن, اس نے بڑی سخت کمپلین فیفا کو کی ہے, اور اس نے لکھا ہے کہ ہم ہارڈ ڈن بائی ہوئے ہیں, ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور ہماری ایسی ریزرویشنز ہیں. دیکھیں ان اے وے یہ جو جتنی بھی فیڈریشنز ہوتی ہیں, چاہے ICC ہو, چاہے فیفا ہو, یا چاہے ہو, ان میں ڈکٹیٹرشپ تو ایک طرح کی ہوتی ہے, آپ کو دکھتی ہے نا. اب پلیئر کی رائٹس اگر پلیئر کے ساتھ ہو, یا تو ایجپٹ انٹرنیشنل کورٹ فار آربیٹریشن فار اسپورٹس میں چلا جائے, وہ ایسا کر لے, لیکن اس کے بعد پھر فیفا اس کی ممبرشپ جو ہے سسپینڈ کر دے گا ایجپشن FA کی. تو یہ بڑی چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ کسی گورننگ باڈی کو گھسیٹیں گے کسی کیا کہتے ہیں لٹیگیشن میں, تو پھر اس کا پھر خمیازہ بھی آپ کی طرف آئے گا. وہ ایجپشین فٹ بال کو جو انٹرنیشنل کمپٹیشن سے سسپینڈ کر دیں گے یا بین کر دیں گے. اور بات دیکھیں, یہ متنازع اس وقت ہوا تھا جب امریکہ کے صدر ٹرمپ جو ہے انہوں نے امریکہ کے پلیئر فلورن بیلگن کا ریڈ کارڈ کو فون کر کے ریورس کرا دیا تھا. دیکھیں کسی بھی اسپورٹ جو ہوتے ہیں نا وہ سیاست سے بالا تر ہوتے ہیں, وہ بالکل ہی, اگر اس میں بھی یہ پولیٹیکل انٹرونشن, اور یہ بات بڑی اوپن ہے کہ جو فیفا کے جو پریزیڈنٹ ہیں جیانی انفنٹینو, انہوں نے بہت مطلب اسپورٹ کو مارکیٹ, اس ایونٹ کو مارکیٹ کرنے کے لیے امریکہ میں بہت زیادہ پولیٹیسائز کر دیا. آپ کو ہر میچ میں وہ دیکھ رہے ہیں, ہر اس کی وہ کر رہے ہیں. اس دن آپ نے دیکھا وہ ارجنٹینین پریزیڈنٹ کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہے تھے, انہوں نے یہ ٹویٹ بھی کی کہ آئی سفرڈ ود ارجنٹینین فینس. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے تو نیوٹرل رہنا ہے. یہ تو ایک گلوبل سپورٹ ہے, ساری ٹیمیں پارٹیسپیٹ. آپ کسی ٹیم کے ساتھ کیسے پارٹی بن سکتے ہیں اور آپ ان کی پریزیڈنٹ کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہیں, یا آپ US پریزیڈنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے. آپ ایک فیفا فٹ بال کی گورننگ باڈی کے صدر ہیں, آپ نیوٹرل ہیں. تو یہ سب کچھ ایسے انسیڈنٹس ہوئے ہیں جس کی وجہ سے
پوری اس وقت دنیا میں خاص طور پہ یورپین میڈیا میں، برطانوی میڈیا میں تو خصوصاً اس کے اوپر بہت زیادہ اسپیکولیشن چل رہی ہے، بہت زیادہ تنقید بھی چل رہی ہے، اور وہ جو ہیں وہ تو کنونسڈ ہیں کہ اس میں جو ہے فائنینشیل اور مارکیٹنگ اسپیکٹ کو لے کے جو ہے کچھ نہ کچھ مینیپولیشن کی گئی ہے کہ میسی کو آگے لایا جائے. رائٹ، بہت شکریہ علی طیب، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے اور بڑے اچھے سے ہمیں ساری کنٹروورسیز ڈی کوڈ کر کے بتائیں.